الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله عز وجل في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف بڑائی کی بڑائی بزرگی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ہم تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا پالنے والا اور اسی کی اشارے پر اسی کی ماں پر یہ ساری کائنات چل رہی ہے. اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کے حمد و ثنا کے بعد ان گنت درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام ہی برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی محنت اور جہد مسلسل سے ہم سب یہاں اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی. ہر چیز کے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. لیکن دنیا کے اندر دو بڑی مخلوقات ایسی ہیں کہ اللہ نے جنہیں بڑے کام کے لیے بڑے مقصد کے تحت پیدا کیا. سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جنات اور جنات کے ساتھ انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں،
چاہے یہ اونچے اونچے پہاڑ ہو، آسمان و زمین ہو، کیڑے مکوڑے ہو، پرندے ہو، ہر مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہی، سبحان اللہ نہ کہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ یہ پتھر تسبیح کیسا کر رہے ہیں، یہ پیڑ پودے، یہ ہلنے والے جھاڑ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ اونچے اونچے پہاڑ کیسے اللہ کی تسبیح کر رہے، تم اس کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ تو دنیا کے ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں لگی، لیکن دو مخلوقات ایسے ہیں جن کی عبادت کرنے پر اللہ کے یہاں اجر ہے اور جن کی عبادت نہ کرنے پر اللہ کے یہاں سزا ہے۔ باقی کے مخلوقات سب ختم ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک نافرمان انسان، ایک کافر مشرک انسان باقی مخلوقات کو مٹی میں ملتے ہوئے دیکھ کر کہے گا کہ کاش میں بھی ان کی طرح مٹی میں مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ دوسرے مخلوقات کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں، سب ختم ہو جائیں گے، لیکن دو مخلوقات، یہ جنات اور انسان ایسے کہ اللہ نے انہیں مکلف بنایا عبادت کا۔ ہم یہاں جو پودا بوئیں گے وہاں پر جو ہے قیامت کے روز جنت میں جانے کے بعد ویسا جو ہے اجر پائیں گے۔ اگر یہاں ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے مطابق اور ان کی تمامیں گزرے گی تو پھر ہمارا وہاں اجر ہوگا، اور اگر آدمی اپنی منمانی کی زندگی یہاں گزارے گا تو پھر مرنے کے بعد اس کے لیے سزا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے ہم کو بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، بہت بڑا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کے لیے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اور اس چیز کا وعدہ اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے ہی لے لیا۔ ابھی ہم اس دنیا میں نہیں آئے، روحوں کی شکل میں آسمانوں پر تھے، دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے اللہ نے ہم سے پرومس لے لیا، وعدہ لے لیا کہ تم دنیا میں جا کر کیا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، چونکہ وہ حضرت آدم ہم تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان کی نسل سے جتنے اولاد پیدا ہونے والے، جتنے انسان پیدا ہونے والے، سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا، اپنے سامنے اکٹھا کیا۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، سارے انسانوں سے اللہ نے وعدہ لیا، اللہ نے ہم سے عہد لیا، اس میں آپ بھی تھے، میں بھی تھی، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے وہ بھی تھے، جو ہمارے بعد میں آنے والے سارے انسان تھے۔ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا، سارے انسانوں کی روحوں نے ایک آواز میں کہا کہ بلا شہیدنا، کیوں نہیں اللہ، ہم اس بات پر گواہی کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں بتائیں تم کو کہ یہ وعدہ میں کیوں لے رہا ہوں، یہ عہد میں تم سے کیوں لے رہا ہوں کہ دنیا میں جا کر کس کی بات کرو گے، یہ وعدہ میں کیوں لے کر تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، یہ اس لیے بھیج رہا ہوں، اس لیے میں نے وعدہ لیا ہے کہ کہیں جب تم قیامت کے روز میرے پاس واپس آؤ گے تو یہ ایکسکیوز نہ پیش کرنا، یہ عذر نہ پیش کرنا کہ اللہ دنیا میں جا کر کس کی بات کرتا تھا، ہم کو پتہ نہیں، ہم کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا تھا، ہم کو کیسے جینا تھا، ہم کو معلوم نہیں تھا، کہیں جو یہ عذر نہ پیش کرے۔ تو اللہ سے ہم یہ وعدہ کر کے آئے ہیں، دنیا میں جا کر کس کی بندگی کریں گے، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور یہ باقی کی دنیا کی جو ضرورت ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا میں جینے کے لیے ہے، اس میں کمی بیشی بھی ہو جائے، 19-20 کا بھی اگر فرق ہو جائے، انسان کی زندگی کیسے بھی ایسے تیسے گزر جائے گی، لیکن اگر کوئی آدمی زندگی کے مقصد کو بھلا کر، مقصد حیات کو بھلا کر اگر جیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھلے سے وہ انسان ہوگا لیکن اللہ کی نظر میں وہ انسان ایک جانور سے گیا گزرا ہے۔ ایک انسان جو انسان ہوتے ہوئے بھی جو مقصد کو نہیں پہچانتا ہے، زندگی میں آ کر زندگی میں کرنا کیا ہے، مرنے کے بعد کی تیاری کیسے کرنی ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہے، تو اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ ایسے بے مقصد زندگی گزارنے والے انسانوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ جانور ہیں، جیسے جانور کی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی گزرتی ہے، ویسے ایک انسان کی بھی زندگی گزرنے لگ جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ جانوروں کی طرح ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بل ہم ازل، جانوروں سے بھی کہیں گزرے،
جانور تو ایسی ویسی حرکت کرتا ہے تو اس کو کم سے کم عقل نہیں ہے، لیکن اللہ نے جس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق ہے، افضل مخلوق ہے، اللہ نے جس کو بدھی اور عقل کی نعمت سے مال مال کیا، وہ بھی جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کہتے کہ نہیں، جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو ہم اپنے آپ میں یہ تحقیق کریں، جائزہ لیں کہ میرے اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اگر میں اور آپ آخرت کی تیاری کے ساتھ، رب کی بندگی اور رب کی عبادت کے ساتھ میرا اور آپ کا جینا ہے، تو یاد رکھیے میرا اور آپ کا جینا یقیناً ایک ایک لمحہ برکت اور رحمت کے لائق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو 2 ناموں سے یاد کیا ہے، دنیا کو 2 ناموں سے یاد کیا ہے، کہا کہ یہ دنیا تمہارے واسطے متاع الغرور بھی ہے، یہ دنیا تمہارے واسطے متاع الحزن بھی ہے۔ متاع الغرور کا معنی کہ یہ دنیا تمہارے لیے دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی جگہ کا اندر۔ قرآن کے اندر کیا کہا، یہ دنیا تمہارے لیے دھوکے کی جگہ ہے۔ جیسے کوئی آدمی بزنس کرتا ہے، فراڈ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے دھوکے کی جگہ ہے۔ اور اسی کلام کے اندر، اسی قرآن کے اندر، اسی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ متاع الحسن، یہ دنیا تمہارے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ اب آدمی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اب اس کا نظام آدمی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آدمی آخرت کی تیاری کے ساتھ، رب کی بندگی کے ساتھ زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہوئے اگر دنیا میں جیتا ہے، تو یہ دنیا اس کے لیے دھوکے کا سامان نہیں، دھوکے کی جگہ نہیں، اچھی جگہ۔ اور اگر آخرت کو بھلا کر، آخرت کو فراموش کر کر دنیا میں جیتا ہے، جیسے جانور جیتے ہیں ویسے صبح شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے، تو پھر یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ جیسے آدمی بعد میں پچھتاتا ہے دھوکا کھانے کے بعد، اس طرح قیامت کے روز وہاں جانے کے بعد اپنے انجام کو دے کر پچھتائے گا کہ کاش میں نے اپنی دنیا کی زندگی میں کچھ یہاں کے لیے تیاری کری، لیکن کچھ فائدہ ہونے والا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کے اور ایمان کی دولت سے بار کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہ رہ جائیں، کام کے مسلمان بنے۔ اللہ کو عمل کرنے والا مسلمان پسند ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ جا بجا دیکھیں گے، جہاں پر الذین آمنوا آیا ہے، ایمان کا ذکر آیا، وہیں پر سامنے اللہ نے عامل الصالحات کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایمان اور عمل صالحہ، ایمان اور عمل کو دونوں کو اللہ نے کئی جگہوں پر ملا کر ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے تم صرف ایمان والے رہ گئے، صرف خاندانی مسلمان رہ گئے، اللہ سے اللہ کے یہاں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایمان جب تک عمل نہ ہو اس کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جب تک نمازوں کی پابندی نہ ہو، ایمان کے ساتھ جب تک حلال و حرام کے درمیان تمیز اور فرق نہ ہو، ایمان کے ساتھ نیکیاں نہ ہو، ایسا ایمان ویسے ہے جیسے انسان کا جسم تو پڑا ہے لیکن روح نہیں۔ جسم اور روح ملنے سے آدمی بنتا ہے، روح ہے جسم نہیں، کوئی فائدہ نہیں، جسم باڈی پڑی ہوئی اس کے اندر جان نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایسے ہی ہماری مثال بھی ہے، ہمارے ایمان اور عمل کی مثال۔ آدمی ایمان والا تو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، لیکن اس کی پوری زندگی عمل سے خالی ہے، تو پھر ایسا ایمان انسان کو جنت میں جانے نہیں لے جا سکتا۔ تو ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری انسان کی کامیابی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان کی جنت جہنم انسان کے اچھے کام سے اور برے کام سے بنتی ہے۔ آدمی اچھے کام کرے گا تو جنت اس کے انتظار میں ہے، اور اگر برائی کرے گا، گناہ کی زندگی گزارے گا، تو پھر جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت کا سلسلہ کب تک چلتے رہنا ہے؟ پیدا ہونے سے لے کر آخری دم تک۔ عبادت کے لیے چھٹی نہیں ہے، دوسرے کاموں کے لیے چھٹی ہے، جاب کے لیے چھٹی ہے، کہیں ہم بزنس کر رہے ہیں اس کے لیے چھٹی ہے، اتنے سال ہم نے جاب سروس کر لیے، چلو آج سے جو ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ لیکن عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے چھٹی نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری عبادت کا سلسلہ تمہاری موت تک ہونا چاہیے۔ جب تمہاری سانس ختم ہو جائے گی تو عبادت کا چانس بھی ختم، تمہاری موت ختم تو تمہاری عبادت کا سلسلہ بھی ختم۔ یہ ہمارے آخری سانس تک ہونا چاہیے، اور اسی کام کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں انسانوں کو جب بھیجا تو اپنی بندگی کا وعدہ لے کر بھیجا، لیکن اللہ کا احسان دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں پر کتنا احسان کیا کہ اللہ نے اس بھولے ہوئے وعدے کو یاد دلانے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت آدم پہلے انسان بھی تھے اور پہلے پیغمبر بھی تھے۔ ہزاروں پیغمبر اس دنیا میں آئے، اور ہر پیغمبر کی دعوت یہی تھی کہ اے لوگوں، تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتے کہ ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر ہم نے پیغمبر کو بھیجا، رسول کو بھیجا، اور ہر پیغمبر کی دعوت ایک ہی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ،
ایک اللہ کی طرف نہ جاؤ. ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم کی دعوت الگ تھی, حضرت نوح کی الگ دعوت تھی, حضرت موسیٰ الگ پیغمبر تھے, حضرت عیسیٰ نہیں, سارے پیغمبروں کی دعوت ایک تھی کہ تم ایک اللہ کے ہو کر نہ جاؤ. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. آج سے 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین پر, مکے کی سرزمین پر آمینہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نبی پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ پیغمبروں کا سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا, ہزاروں سال چلا, اور آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی پر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے. ہمارے نبی کے سلسلے میں ہمارا یہ عقیدہ, یہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی نہ صرف رسول ہیں, پیغمبر ہیں, بلکہ وہ آپ کے اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. جو نبیوں کا سلسلہ چلا تھا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ساتھ وہ سلسلہ ختم کر دیا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل وما كان محمد الا رسول. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا, اور یہ پیغمبر جو ہے اللہ کے آخری پیغمبر ہے. حضرات گرامی, آج کی تاریخ میں اگر کوئی انسان یہ کھڑے ہو کر کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر نہیں, میں آخری پیغمبر ہوں, میں آخری رسول ہوں, تو ہم آنکھ بند کر کہیں گے کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے. ہمارے نبی کے زمانے سے یہ شروع ہو چکا تھا. جھوٹے مدعیان نبوت, نبی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہمارے نبی کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں. اور قریب میں ایک آدمی گزرا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے, اس نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں جو ہے اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں. تو ایک مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا, عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, بلکہ آخری پیغمبر ہیں. حضرات گرامی, جب ہمارے نبی آخری پیغمبر ہیں تو اللہ کے لیے ضروری تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کر دے. پہلے زمانے میں نبیوں کا سلسلہ جاری تھا. ایک پیغمبر کوئی بات بتا کر چلے گئے, وہ انکمپلیٹ تھی اور کچھ ادھوری تھی, تو دوسرے پیغمبر آتے تھے, بتاتے تھے, ایک اور پیغمبر آتے تھے, بتاتے تھے. چونکہ ہمارے نبی آخری پیغمبر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے دین کو مکمل کر دیا. انتقال سے تقریباً 3 مہینے پہلے, انتقال سے 3 مہینے پہلے ربیع الاول کی 12 تاریخ, آج جو 12 وفات ہے, اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. انتقال سے 3 مہینے پہلے اللہ کے رسول حج پر گئے ہوئے تھے. عرفات کا میدان تھا, عرفات کا دن تھا, یوم جمعہ تھا, جمعے کا دن تھا. اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو دن 23 سال سے آپ پر اتر رہا تھا, اب یہ دن کمپلیٹ ہو چکا ہے, یہ دن مکمل ہو چکا ہے. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اسلام کو دین کے طور پر میں تم سے راضی ہوں. تو یہ آیت کریمہ اتر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے نازل کر ہمارے نبی کو خوشخبری سنا دی کہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے. دین کے کمپلیٹ ہونے کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایک نبی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں کہ اس کے اندر کوئی گنجائش, کوئی بات بڑھائے, کوئی بات گھٹائے. ایک عام انسان کو چھوڑیے, ایک پیغمبر کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ اپنے طرف سے اللہ کے حکم کی اجازت کے بغیر کوئی کام کر سکے. آپ جو ہے اس قرآن مجید کی سورۃ التحریم کو پڑھیے, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیویوں کے ساتھ جو ایک معاملہ پیش آ گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو راضی رکھنے کے لیے, اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے, خوش رکھنے کے لیے ایک حلال چیز, جو شہد جو انسانوں کے لیے اللہ نے حلال کیا, جائز کیا, یہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے, اپنے اوپر حرام کر لیتے کہ اس کے بعد میں اللہ کے قسم اس شہد کو نہیں پیوں گا, اس شہد کو استعمال نہیں کروں گا. تو اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, یا ایھا النبی, اے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لما تحرم ما احل اللہ لک, آپ کے لیے اختیار نہیں, آپ کے لیے جائز نہیں کہ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اس کو حرام کریں. معلوم کیا ہوا کہ پیغمبر جن پر دین اترا ہے, پیغمبر جن پر قرآن اترا ہے, پیغمبر جن کے پاس اللہ کے رسول کے, اللہ رب العزت کے جو بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے, ایسے پیغمبر کو اختیار نہیں تھا, ایسے پیغمبر کو اختیار نہیں تھا کہ دین کے اندر کچھ تبدیلی کرے. اب بتائیے کہ کوئی عام انسان, چاہے وہ کتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو, چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, کتنا بڑا اسکالر کیوں نہ ہو, دین کے نام پر دین کے اندر کوئی نیا کام شروع کرتا ہے,
تو کیا وہ دین کا حصہ بن جائے گا؟ کیا وہ دین کا حصہ بن جائے گا؟ یاد رکھیے روز قیامت ایسے دین میں دین کے نام پر نئے نئے کام کرنے والوں کے اعمال کو اللہ ان کے منہ پر مار دیں گے، چاہے وہ کام کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو۔ اللہ کے یہاں کام کتنا اچھا کیوں نہ ہو، وہ کام اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ایسے آدمی کی بڑی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ حشر کے میدان میں ہر نبی کے پاس بڑے بڑے حوض رکھے ہوں گے، ہمارے نبی کے پاس بھی بڑا حوض رکھا ہوگا، حوض کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھوں سے امتیوں کو پانی پلاتے رہیں گے۔ اتنے میں کچھ امتی آئیں گے، آپ کے قوم کے لوگ آئیں گے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی پینا چاہیں گے، فرشتے آ کر ان کو ڈھکیل دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں، میرے ہاتھ سے پانی پینے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدث بعدک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں، آپ کو معلوم نہیں، آپ کے چلے جانے کے بعد، آپ اس دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے مکمل دین کو بدلنے کی کوشش کی، دین کے نام پر نئے نئے کام شروع کیے تھے انہوں نے۔ یہ سننا ہوتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک بڑی خوشی کے ساتھ اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو دراز کر کے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوتے، جیسے یہ جملہ سنتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سحقا سحقا لمن غیر آبادی، یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرے مکمل دین کو تم نے میرے مکمل دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا، میرے دین کو بدلنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول بڑی ذلت کے ساتھ وہاں سے ہٹا دیں۔ میرے بھائیوں بہن خواتین اسلام، بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ دین اسلام اللہ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام کی نعمت سے جو مال کیا ہے، یہ دین اللہ کی امانت ہے، یہ ہماری گھر کی جائیداد نہیں کہ خاندانوں میں ایسے چلے آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا ایسا کیے ہم بھی ایسا کریں گے، نہیں۔ اللہ کے پاس کوئی چیز قبول نہیں ہوتی ہے، اللہ کے یہاں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو بڑے شرائط ہیں، یاد رکھ لیجیے، دو بڑے کنڈیشنز ہیں۔ جب تک میرے اور آپ کے عمل کے اندر یہ دو شرطیں نہیں پائی جائیں گی، اللہ کے یہاں میرا اور آپ کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہونے والا نہیں ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص چاہیے، خلوص چاہیے۔ کوئی بھی کام کر رہے تو کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے خاطر، دنیا میں نام و نمود کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ جو کام ہے اور آپ دین کے حوالے سے کریں، دنیا کی چیزیں نہیں کر رہا ہوں، دین کے حوالے سے جو آدمی کر رہا ہے کام، وہ کام اللہ کے رسول کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ بڑے خلوص کے ساتھ تو عام کام آدمی کر رہا ہے لیکن اپنی منمانی کے حساب سے کر رہا ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ نبی کا طریقہ تو ہے لیکن اخلاص ہے، اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے، ہم تو عام انسان ہیں، نبی کے اسٹوڈنٹس جنہوں نے نبی کا دیدار کیا، نبی کو دیکھا، نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے صحابہ کرام، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کتنے بڑے صحابہ کے بارے میں ایک واقعہ سنیے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ، جب اللہ کے رسول گھر کے اندر ہوتے ہیں تو گھر میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، گھر کے اندر آپ کی کیا کارگزاریاں ہوتی ہیں؟ تو مختصر طور پر حضرت عائشہ فرماتی کہ جب میرے شوہر اللہ کے رسول گھر میں ہوتے تو فلاں فلاں کام کرتے، فلاں فلاں نیکی کرتے، عمل کرتے۔ اب یہ تینوں آدمی جو آئے تھے پوچھنے کے لیے آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول معصوم عن الخطا ہے، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ کے رسول اگر یہ تھوڑے بہت بھی عمل کر لیں گے تو کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم تو گنہگار انسان ہیں، خطا کار انسان ہیں، ہم کو جنت پانے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول سے بھی زیادہ ہم کو عبادت کرنی پڑے گی، نبی سے بھی زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اب یہ تینوں فیصلہ کرتے، ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا۔ دیکھیے کوئی برائی کا فیصلہ نہیں چل رہا ہے، نیکی کا فیصلہ نبی کے زمانے میں چل رہا کام۔ ایک آدمی فیصلہ کرتے کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، روزے ناوے ہونے نہیں دوں گا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں رات میں نہیں سوں گا، رات بھر عبادت کروں گا، تہجد پڑھتا رہوں گا۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو اللہ کے لیے، تنہائی کے لیے وقف کر دوں گا، یعنی شادی بیاہ نہیں کروں گا، ہمیشہ میں اللہ اللہ کرتا۔ تینوں کا خلوص اچھا تھا، تینوں کا خلوص تھا، اخلاص کے ساتھ صحابہ ہیں، جنتی صحابہ۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں کے بارے میں خبر ہوتی ہے کہ 3 آدمی آئے تھے، انہوں نے آپس میں ایسا ایسا فیصلہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں آدمی کو بلا بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم عام انسان ہو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہتے ہیں کہ تم عام انسان ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، تم سے کہیں زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں
زندگی میں چند دن روزے بھی رکھتا ہوں اور چند دن روزے چھوڑتا بھی ہوں. رات میں کچھ دیر آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کر کچھ دیر نماز بھی پڑھتا ہوں. اور میں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے شادیاں بھی کی ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا, صحابہ ہے نیک کام کرنے کے جذبے سے انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا. آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. عام طور پر یہ جملہ ہم نکاح کے موقع پر نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں, لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میرے طریقے سے ہٹ جائے فلیس منی, وہ مجھ میں سے نہیں, وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. تو میرے بھائیوں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اخلاص نہیں چلے گا, اخلاص کے ساتھ ساتھ طریقہ کس کا ہو؟ نبی کا طریقہ ہو. آج 12 ربیع الاول ہے, 12 ربیع الاول ہے. ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے. دنیا کے بہت سارے نادان مسلمان نبی کی محبت کے نام پر ایک عید مناتے ہیں. اس عید کا نام ہے عید میلاد النبی. دیکھنے میں بڑی اچھی عید معلوم ہوتی ہے, دیکھنے میں بڑا جذبہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی سے محبت ہے, نبی جس دن پیدا ہوئے ہم اس دن عید منا رہے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ صرف اخلاص نہیں چلے گا اللہ کے پاس, طریقہ بھی چاہیے. ذرا اٹھا کر دیکھیے قرآن کی کوئی آیت بتا دے, نبی کی کوئی حدیث بتا دے, نبی کی سیرت کا کوئی واقعہ بتا دے. نبی کے صحابہ جو نبی کے ایک اشارے پر مر مٹنے والے تھے, ہم سب جھکانے کے لیے تیار نہیں اللہ کے لیے, لیکن نبی کے صحابہ اللہ کے لیے ایک اشارے پر کٹنے کے لیے, سر کٹانے کے لیے تیار تھے. ایسے نبی کے چاہنے والے پوری زندگی میں نبی کا برتھ ڈے منایا ہوں, میلاد منایا. چھوڑیے صحابہ, چھوڑیے تابعین, تابعین, آپ کو قرون اولا کی یعنی کئی 100 سال تک آپ کو اس عید کا کوئی تصور, اس عید کا کوئی اتہاس آپ کو نظر نہیں آئے گا. پھر یہ عید کب بنی؟ اسلام کے نام پر. نبی کے اس دنیا سے وفات پا جانے کے تقریباً 500 سال کے بعد, سن لیجیے 500 سال کے بعد عراق کے اندر اربل نامی ایک اسٹیٹ, ایک صوبہ ہے, وہاں پر ایک بادشاہ جو ہے اس نبی کی محبت کے نام پر ایک نئی عید شروع کرتا ہے. اب ذرا بتائیے کہ نبی کی اس دنیا سے چل بسنے کے 5 صدی کے بعد, 500 سال کے بعد عید اسلام کے نام پر ایک عید شروع ہوتی ہے, تو پھر یہ دین کا حصہ کیسے ہوتا ہے؟ دین کا حصہ وہ ہوتا جو نبی کے زمانے میں بتایا گیا, دین کا حصہ وہ ہوتا جو قرآن کے اندر ہو, دین وہ ہوتا جو نبی کے حدیثوں کے اندر ہو, دین ہوتا ہے جو نبی کے صحابہ نے کیا ہو اور اللہ کے رسول نے اس کو روکا نہ ہو, منع نہ کیا ہو. اس کو دین کہتے ہیں. میرے بھائیوں صرف اخلاص نہیں چلے گا, نبی سے محبت کرنے کے لیے نبی سے محبت کرنے کا طریقہ بھی ہم کو سیکھیں. جس نبی نے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا, نبی نماز کا طریقہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ جس نبی نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا, روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ جس نبی نے ہم کو زکات ادا کرنے کا حکم دیا, اپنے مال میں سے غریبوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا, کیا زکات کا طریقہ کو نہیں بتایا؟ اگر یہ عید ہوتی تو کیا ہمارے نبی اس عید کے اندر کیا کرنا کیا نہیں کرنا وہ نہیں بتاتے؟ جیسے عید الفطر کا موقع آتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں, خطبہ سنتے ہیں, تکبیرات پڑھتے ہیں. عید الاضحیٰ تو ہم قربانی کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں کون؟ نبی نے بتایا. تو میرے بھائیوں نبی سے محبت کرنا یہ ہمارے دین کا, ایمان کا حصہ ضرور ہے, لیکن نبی سے محبت ہمارے اپنے منمانی سے نہیں, خاندان کے رسم و رواج کے حساب سے نہیں, یا معاشرے میں ثواب پہ جیسے آنا اس کے حساب سے نہیں. نبی سے محبت ایسے نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو, کچھ کہنے والے کو آپ, سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی سے حقیقی اور سچی محبت کرتے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنائے. نبی کے ہر چھوٹی بڑی سنت کو اپنی زندگی میں نافذ اور عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وترفع.